وضاحت کریں اس بارے میں کہ کسی بھی عمل کے لیے دلیل پہلے قرآن میں دیکھی جائے گی، پھر حدیث میں، پھر صحابہ کے عمل سے، یا پھر یہ ترتیب ضروری نہیں؟ یہ ترتیب گمراہی کی ترتیب ہے۔ قرآن اور حدیث کو اکٹھا لیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جس نے قرآن کو علیحدہ کر دیا، حدیث کو علیحدہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ قرآن میں اجمال ہے، اور جب تک حدیث اس کا معنی بیان نہیں کرتی ہے، قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور بعض دفعہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لہذا قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، جتنی بھی وحی مجھ پر ہوئی ہے میں اس میں نہیں پاتا ہوں کوئی چیز حرام کھانے والے پر مگر 4 چیزوں کے، وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، وہ سور کا گوشت ہو، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو۔ 4 چیزیں قرآن نے حرام کی ہیں۔ کون سی؟ مردار، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ اب بتلائیے گدھا کس نے حرام کیا؟ قرآن میں کہیں نہیں۔ گدھے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا، قرآن میں کہیں نہیں۔ جو آدمی حدیث کو حجت نہیں مانتا، اس کو گدھے کے بنائے ہوئے گوشت سے جو کباب بنائے جاتے ہیں وہ کھلائیے کہ کھاؤ، اس لیے کہ قرآن میں تو کہیں حرام نہیں ہے۔ لہذا حدیث جب تک ساتھ قرآن کے نہیں ملے گی، دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک صحیح بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ لے کر کوشش کی اس پر عمل کرنے کی، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کی تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کا درجہ قرآن سے زیادہ ہے۔ قرآن کا مقام اور قرآن کی عظمت حدیث سے بہت اونچی ہے، اس لیے کہ قرآن وحی مطلوع ہے، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے الفاظ ہیں، اور قرآن کا مفہوم بھی اللہ ہی کا مفہوم ہے۔ حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن الفاظ محمد الرسول اللہ کے، سوائے حدیث قدسی کے، کہ حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ عظمت اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے۔ حدیث میں مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ لیکن جہاں تک معنی کا مسئلہ آئے گا تو حدیث کو قرآن پر فوقیت ہے، اس لیے کہ قرآن محتاج ہے حدیث کا۔ جب تک کہ قرآن کی آیت کی تشریح حدیث نہیں کرتی، قرآن کی آیت اپنا آپ خود بیان نہیں کر پاتی۔ جیسا کہ آپ نے تیمم کا طریقہ قرآن سے صحابی نے سیکھا کہ جا کر لوٹ پوٹ ہو جاؤ، اپنے پورے جسم پر مٹی ڈال لو، لیکن حدیث، یہ قرآن کی آیت محتاج ہے حدیث کی۔ حدیث نے بتلایا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، لہذا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن کا نمبر ہے، لیکن جہاں تک احکام کے لحاظ سے تو حدیث قاضی ہے قرآن پر، جیسا کہ امام شاہ۔ کیا حدیث اور قرآن میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے اختلاف تھا تو اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ڈر کی حالت میں قصر ہے، اور آپ امن کی حالت میں قصر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف تب ہوگا کہ جب ہم حدیث اور قرآن میں تطبیق نہیں دیں گے۔ خود قرآن کے اپنے اندر اختلاف ہے، خود قرآن میں اپنے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو اللہ تیرے لیے حلال کرتا ہے تو کیوں حرام کرتا ہے؟ پہلے اجازت دے دی کہ یہ حلال چیزوں، پاک طیبات چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، خبائث کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، پھر اللہ پوچھتا ہے کیوں حرام کیا؟ اس کا معنی یہ ہوا اگر تطبیق نہ دی جائے
دونوں آیتوں میں تطبیق نہ دی جائے تو قرآن میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، لیکن تطبیق دی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں کہیں اگر اختلاف نظر آئے گا، تطبیق دی جائے گی، یہ کہا جائے گا قرآن کی اس آیت کا معنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، چاہے وہ غلطی سمجھ کیوں نہ آ رہا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 100% صحیح ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن 100% صحیح ہے؟ قرآن پر لکھا ہوا ہے کہ یہ گارنٹی شدہ ہے 100%، اللہ نے مہر لگا کے بھیجی ہے، قرآن پر کہیں لکھا ہوا؟ قرآن کے لیے سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن کی گارنٹی نہیں دی، ذکر کی دی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اہل ذکر کون ہیں؟ علماء مراد ہیں۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہوا؟ قرآن اور حدیث۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن اور حدیث اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یہ گارنٹی قرآن میں بھی لکھی ہوئی نہیں، چونکہ حدیث بخاری اور مسلم کی محدثین کے سامنے کتاب پیش کر دی گئی، جس نے اعتراض کرنا چاہا اعتراض کیا، اس کے اعتراض کا جواب دیا گیا، اور سب نے پھر گواہی دی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف ہے، اور صحیح ہے بخاری اور مسلم کو کہا گیا ہے، لہٰذا اس کی ساری مرفوع احادیث 100% صحیح ہیں، ایسے ہی صحیح ہیں جیسے قرآن کے 30 پارے صحیح ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں بخاری پر اصح الکتب لکھنے کا مطلب اسناد کی وجہ سے نہیں، متن کی وجہ سے، متن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، اسناد کی وجہ سے ہے، متن کی وجہ سے نہیں، متن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ ہو سکتی ہے، جن محدثین نے اس کتاب کو پڑھا انہوں نے تو گارنٹی دے دی کہ سب صحیح ہیں، آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہیں کہ ضعیف بھی ہو، تو کیا آپ ان سے بڑے عالم ہیں؟ یا تو آپ کے پاس ان کے علم سے زیادہ علم ہو، پھر تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہو سکتی ہے۔ پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں حلالی ہیں کہ حرامی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ حرامی ہوں، یہ ہو سکتا ہے تو ہر چیز میں داخل ہو سکتا ہے نا، کیا پتا ہے؟ لہذا جب والدہ یا والد کہہ دے کہ تو میرا بیٹا ہے، بس یقین کر لیں کہ ہاں میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، درمیان میں گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب محدثین نے بخاری اور مسلم کے بارے میں گارنٹی دے دی کہ یہ صحیح ہیں، ساری مرفوع روایات صحیح ہیں، اب اس میں شک و شبہ ڈالنا ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط کام۔